الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے قبلہ استاد محترم صاحب اور ذی وقار اس بزم کے صدر اور تمام عہدیداران اور تمام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اس بات سے آشنا ہیں کہ آج 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور پاکستان تاریخ میں 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ وجہ اول وہ یہ ہے تاکہ ہماری آنے والی نئی نسل کو، ہمارے آنے والے بچوں کو اس بات کی آشنائی، اس بات کی طلب معلوم ہو جائے کہ یہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور کیسے بنا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اس گفتگو سے ہمیں ہمارے فریضے کی آشنائی، ہمارا مقصد معلوم ہو جائے کہ یہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور آج ہم اس پاکستان کے اندر کیا سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب والا، سال کے اندر کتنے دن ہیں؟ ہر آتا دن کسی نہ کسی کیفیات کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ کوئی دن کسی غم کو ساتھ لاتا ہے، کوئی دن گزرے ہوئے کسی دکھ کو ساتھ لاتا ہے، کوئی دن گزری ہوئی کوئی خوشی کو ساتھ لاتا ہے۔ آج آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھر ہمارے اس پاکستان کے اندر لوگ 14 اگست کے دن بہت زیادہ باجے بینی، فحش گوئی اور پتہ نہیں کس طرح کے کام کر کے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارا ایک الگ نظریہ ہے۔ در حقیقت یہ جو دن ہے یہ خوشیاں تو لاتا ہے، خوشی کا ایک مقصد تو ہے، ایک خوشی کی وجہ تو ہے، لیکن یہ سینکڑوں غموں کی داستانوں کا بھرا مجموعہ بھی ہے۔ اس دن میں بہت سارے علماء نے قربانیاں دی، کس طرح خون بہائے گئے، کس طرح بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، کس طرح معصوم بچوں کی گردنیں قلم کی گئی۔ آج تک ہمارے نئی جنریشن کے لوگ اس بات سے آشنا نہیں ہوئے۔ ان کو کیا معلوم ہے کہ باجے اٹھا کے بجانے ہیں، لوگوں کو الٹا تکلیف پہنچانی ہے، یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے۔ ارے یہ آزادی ہمیں کفر سے ملی تھی اور ہمارے اوپر پابندیاں اسلام کی آئی تھی، ہم کفر سے آزاد ہو کر اسلام کے پابند ہوئے تھے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا، اسلام میں یہ درس کہیں نہیں ہے۔ آئیے کچھ نقشہ، کچھ اس وقت کا نقشہ رکھتے ہیں سامنے، کچھ علماء اور کچھ اولیاء کی ہستیوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک اللہ کے ولی یا کسی ایک عالم دین کو دیکھ لیں، اس وقت سینکڑوں علماء کو ان انگریزوں نے پکڑ کر ان کی داڑیاں منوا دی تھی، ان کی داڑیاں کٹوا کر جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا تھا، ان کے پیشاب اور گوبر والی جگہ پر ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ کتنے دنوں تک علماء کو بھوکا رکھا گیا، خون کے آنسو رلایا گیا۔ علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور اگر
ہم بہادر شاہ ظفر علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، سفید ریش تھے، انگریزوں نے گھسیٹ کر پکڑا، گرفتار کر کے لے کر گئے، اتنی گالی گلوچ کی، اور پھر ان کو ملک بدر کر دیا، اور پھر ان کے 2 بیٹوں کو گرفتار کیا، پھر ان کے پوتے ابو بکر کو گرفتار کیا، اس طرح کر کے ان کی آل کے اندر جتنے بچے تھے ملا کے 29 بچے ہوئے، ان کو گرفتار کیا، ان کے 2 بیٹوں اور پوتے کو جو سزا دی، کیا سزا دی؟ جاتے ہوئے راستے میں اتارا، کہا اپنے سارے کپڑے اتار دو اور یا نہ بدن ہو جاؤ، ان کے کپڑے اتار کر ان کو گولیاں مار دی، اور پھر ان کے باقی جو بچے تھے، نواسے تھے، کم سن تھے، کوئی بیمار تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، ملا کر 29 ہوئے، 29 کے 29 کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ اور پھر ان کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں اور ان کی نواسیاں اور ان کی نوہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، خدا نخواستہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ہمارے اولیاء کی، ہمارے علماء کی عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کے پستان کاٹ دیے گئے، ان کے ساتھ اعلانیہ زنا کیے گئے، ان کی گردنیں قلم کر کے کنویں کے کنویں بھر دیے گئے، یہاں تک خون بہہ رہا تھا کہ دریا کے پانی کا رنگ بھی چینج ہو گیا خون کی وجہ سے۔ اور پھر ہم دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں احمد اللہ شاہ مزاری علیہ الرحمہ کو، جب انہوں نے اس آزادی کی خاطر سامنا کیا تو انگریزوں نے ان کا سر قلم کیا، دہلی کے چاندنی چوک پر 8 دن سر لٹکا دیا، 8 دن تک ان کا سر لٹکا رہا، اور 8 دن تک اس میں سے خون کی بوندیں ٹپکتی رہیں تاکہ مسلمانوں کا جوش اور جذبہ ٹوٹ جائے، یہ یہاں پہ رک جائیں، پر مسلمان ثابت قدم رہے، ان کے آنسو آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے، ان کے دل میں ایک تمنا تھی، آج پیچھے ہٹ گئے تو پھر موقع نہیں ملنا، آج جانیں گنوا دی ہیں، آج بیٹیوں کی عزتیں دو پہ لگ گئی ہیں، آج معصوموں کی جانیں چلی گئی ہیں، آج پیچھے نہیں ہٹنا، اگر ہم نے اپنی بچیوں کی عزتوں کو بچانا ہے تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نظم اقبال، اور علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی، ان کو وہاں پر رکھا گیا، ان کو منج کا لباس پہنایا گیا۔ منج وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں کہ اگر کسی جانور پہ ڈال دی جائے تو وہ پدک کے بھاگ جاتا ہے، ان کو منج کا لباس پہنایا گیا، اور پھر ان کے سر کے اوپر وزنی ٹوکرے رکھے گئے مٹی سے بھرے ہوئے، اور ان کے جسم پر ان جھاڑیوں کی وجہ سے زخمی ہو گئے ان کا جسم، اور خون سے لہولہان ہو گیا، اور خون کی حالت میں سر پہ مٹی کا ٹوکرا ہے، اتنی غمزدہ اور اتنی تکلیف کے اندر، اور پھر وہ وہاں بیٹھ کر شعر کہہ رہے تھے فضل حق خیر آبادی، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے کہ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت نہیں رکھتا، اس کے علاوہ تیرا کوئی جرم نہیں ہے کہ تو ان سے کوئی معاملات نہیں کرتا۔ اور پھر کہنے لگے، کیا کہتے ہیں کہ ان جھاڑیوں سے میرا جسم زخمی ہو چکا ہے، خون بہ رہا ہے، میرے سر پر مٹی کے ٹوکرے کا بوجھ ہے، مگر یا رسول اللہ اس حال میں بھی فضل حق خیر آبادی آپ کے دین کی خاطر، آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آج بھی حاضر ہے، پر دشمنوں کے آگے سر نہیں جھکانا، آج ہم اپنے پاکستان کو آزاد کرا کر ہی جان لیں گے۔ ہمارے اولیاء نے، ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی تاکہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں بچ جائیں۔ آج یہ پاکستان آزاد ہوا، ہمارے علماء، ہمارے اولیاء، ہمارے مفکرین، تمام پرانے جو ہمارے اکابرین تھے، ان کی مہربانیوں سے، ان کی قربانیوں سے ان کی عزتیں دو پہ لگی ہیں، اور جن عزتوں کو انہوں نے غیروں سے بچا کر ہمارے ملک کو آزاد کرایا تاکہ ہماری عزتیں بچ جائیں۔ آج آزادی کے بعد اور آزادی سے پہلے ان دونوں میں ایک ہی فرق باقی رہ گیا ہے۔ آزادی سے پہلے ہماری بچیوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری عزتیں جو تھیں وہ غیر لوٹا کرتے تھے، آزادی کے بعد آج ہمارے یہ تماش بین مسلمان عزتیں لوٹ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو ننگا کر کے مجلسوں میں نچایا جاتا ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اولیاء کی قربانیاں کہاں گئیں؟ وہ بہتا ہوا خون کہاں گیا؟ وہ جو عزتیں دو پہ لگیں وہ کہاں گئیں؟ لیکن ہمارے بچوں کو
کیا باجے بینی، فحش گوئی اور موٹر سائیکلوں کے یہ سلنسر نکال کے یہ ڈک ڈک کی آوازیں تکلیف دینے کے علاوہ یہ تماش بینی ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ہمیں کفر سے آزاد کرا کے اسلام کا پابند بنایا گیا تھا، نہ کہ اسلام سے خارج کیا گیا تھا۔ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ خارج الاسلام کام ہے، یہ فحش گوئی ہے، یہ ہماری آزادی نہیں ہے۔ ہماری آزادی تو یہ ہے کہ جب 14 اگست شروع ہو تو بیٹیوں کو دوپٹے دیے جائیں، بیٹیوں کی عزت کو سونپا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اس عزت کو بچایا گیا تھا، کفر سے اس کو چھٹکارا دے کر ہم نے اسلام میں لے آ کر اس عزت کو بچایا تھا، نہ کہ تماش بینی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا